گرانے والے کو اٹھانا سیکھو، ذلیل کرنے والے کو عزت دینا سیکھو۔ یوسف علیہ السلام کو دھوکہ دے کر، فراڈ کر کے، چھوٹے سے بچے 8-9 سال 10 سال عمر، اور جو ہی باہر نکلے تو مارنا شروع کیا۔ ہائے 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 ہائے، جب کبھی خیال آتا ہے دل پھٹتا ہے کہ ہائے، معصوم پھول جیسا، کائنات کے حسین ترین، ایسا حسین کوئی نہیں پیدا ہوا۔ ایک اور اضافہ بھی سنا دو، مردوں میں یوسف جیسا اللہ نے کوئی نہیں پیدا کیا، اور عورتوں میں حوا جیسا اللہ نے کوئی نہیں پیدا کیا۔ حوا سب سے حسین تھی۔ ماں جی ابا جی پتہ ہے 130 فٹ کا تھا، 130 فٹ۔ اماں جی بھی 130، ابا جی بھی ایتا سی گھس کے 5 فٹ دے ہو، اور ابھی قیامت کے قریب اور تھوڑے ہوں۔ پھر جب جنت میں جاؤ گے تو اللہ پھر دوبارہ 130 فٹ کا قد عطا فرمائے گا۔ مرد بھی عورت بھی 130 فٹ کی جوانی دے گا۔ کیا مارا ہے بھائی کو، اور جب کنویں میں پھینکنے لگے تو یوں ہاتھ پڑ گئے منڈیر پر یوسف علیہ السلام کے، تو انہیں ایسے وہ تلوار کا قبضہ یہاں مارا، زور سے مارا، اور تڑپ کے ہاتھ چھوڑے اور گرے۔ جبریل نے سنبھل نیچے اتر کے سنبھالا، اٹھایا، پھر باہر نکلے، پھر فروخت ہوئے۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔ ایسا چپ ہوئے کہ بتایا ہی نہیں کہ یہ میرے بھائی ہیں، میرے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ چپ، منڈی میں بکے، مصر کی زلیخا کے گھر پہنچے، جوان ہوئے، بہت بڑا امتحان آیا، پار نکلے۔ پتہ ہے کہ پھر کیا کیا زلیخا نے؟ الزام کو ٹھوک دیا اور منہ کالا کیا، گدھے پہ سوار کروایا، اور پورے شہر میں چکر لگوایا، اور پیچھے ایک آدمی ڈھول بجاتا ہوا اعلان کر رہا تھا، ھذا جزاء من خان سیدہ، یہ جزا ہے اس نوکر کی جو اپنے مالک کے ساتھ بددیانتی کرے۔ برداشت کیا، پھر 9 سال جیل کاٹی، برداشت کیا۔ ایک خواب کے ذریعے سے تخت پہ بٹھایا اور بھائیوں کو ذلیل کر کے سامنے کھڑا کر دیا۔ یوسف علیہ السلام نقاب رکھتے تھے، ایسے چرانے کھولتے تھے، کوئی فتنے میں نہ پڑ جائے، تو نقاب ہوتا تھا۔ جب بھائی آئے تو فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، یوسف علیہ السلام نے تو پہچان لیا، انہوں نے نہیں پہچانا۔ ان سے کہنے لگے کہ جب تم اگلی دفعہ آؤ نا تو فَاتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ، تو اپنے بھائی کو لے کر آنا، مِنْ أَبِيكُمْ، جو تمہارا ہے نا ستیلا بھائی، اس کو لے کے آنا۔ فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ، اگر وہ نہ آیا تو میں تمہیں غلہ نہیں دوں گا۔ بیچ ایک بات اور بتاؤ، صبر یوسف، 9 سال کی قید کوئی آسان نہیں۔ بادشاہ کو خواب آتا ہے، خواب کی تعبیر ان کے ایک ساتھی کو یاد آتی ہے کہ یوسف نے خواب کی تعبیر، تو یوسف کہتے دفع ہو جا، مجھے قید کرتے ہو، میں تمہیں تعبیریں بتاؤں، جو نہیں بتاتا۔ یہ تھا یوسف علیہ السلام کا معاملہ، جو ایک بشری تقاضا ہے، میں نہیں بتاتا۔ یوسف علیہ السلام نے صرف تعبیر نہیں دی، تعبیر بھی، تدبیر بھی، تبشیر بھی۔ عبر ودبر وبشر، سبحان، دشمن کو بتا رہے ہیں دیکھو بھائی یہ خواب بڑا اچھا خواب ہے، یہ اس کی تعبیر ہے، 7 سال زراعت کر لو، پھر 7 سال قحط آئے گا، پھر 7 سال کے بعد دوبارہ بارش ہوگی، پھر غلہ ہوگا، یہ سب کچھ دشمن کو بتایا۔ پھر بادشاہ نے کہا اسے لے کر آؤ، وزارت مل گئی، بھائی آگے گئے یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے اب تو غلہ ختم نہیں مل سکتا، بنیامین کو بھیجو۔ وہ آئے، ان کو اللہ کہا میں تیرا بھائی ہوں، تجھے پتہ ہے ایک میں یوسف ہوں، انہوں نے پہچان لیا، جاتے ہوئے ان کو روک لیا۔ پھر بھائی گئے، ان ابنک سرق، تیرے بیٹے نے چوری کر لی۔ ایسے سخت دل تھے، یہ نہیں کہنے لگے ان اخانا سرق، ہمارے بھائی نے چوری، کہنے تیرے بیٹے نے چوری کی، ایسے سخت دل تھے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کو یعقوب علیہ السلام نے خط لکھا، چونکہ دونوں باپ بیٹا نبی ہیں، اجازت نہیں یوسف کو اپنا آپ بتانے کی کہ اے مصر کے گورنر،
ہم نبیوں کے اولاد ہیں، ہم چوری نہیں کیا کرتے۔ میرے دادا کو آگ میں جلایا گیا، میرے باپ کو چھری کے نیچے سے نکالا گیا، اسماعیل علیہ السلام چاچے کو تائے کو باپ بتایا، اور میرے بیٹے کو مجھ سے جدا ہوئے 40 سال ہو گئے، میں رو رو اندھا ہو گیا، تیری مہربانی میرا بیٹا واپس کر۔ جب یوسف علیہ السلام نے خط پڑھا تو بہت روئے اللہ کی بارگاہ، اور اللہ سے اجازت چاہیے کہ یا اللہ اب مجھے اجازت دے دے، میں اپنے آپ کو ظاہر کر دوں۔ تو اللہ کا کرتا۔ تو اب بھائی آئے 40 سال کا ظلم و ستم سامنے رکھنا، اور آگے جو اب یوسف علیہ السلام نے بولا ہے وہ میں تمہیں بتانے لگا ہوں۔ 40 سال کا ظلم و ستم سہا بھائیوں کی وجہ سے۔ اب بھائی سامنے آئے تو ایسے یوں نقاب اٹھایا اور ایک جملہ بولا، میں قربان جاؤں، هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون۔ پہلے میں وہ سناؤں جو یہاں کہنا چاہیے تھا یوسف علیہ السلام کو، جو کہنا چاہیے تھا یہاں۔ 40 سال کی زیادتیاں سامنے ہیں، اب یوسف علیہ السلام کو یوں کہنا چاہیے تھا، قد علمتم ما ظلمتم بیوسف واخیہ اذ انتم عامدون۔ یہ جملہ بنتا ہے کہ آ گئے ہو نا میرے پاس ذلیل ہو کر، تمہیں پتہ ہے نا تم نے میرے اوپر میرے بھائی پہ کیا کیا ظلم ڈھائے، یہ جملہ بنتا ہے یہاں۔ لیکن قربان جاؤں حسن یوسف، خلق یوسف، کہتے ہیں هل علمتم، آپ کو تو میرے خیال میں یاد نہیں ہوگا، اس لیے کہ بات ہی بڑی معمولی تھی، اور معمولی بات تو یاد ہی نہیں رہتی۔ واہ یوسف میں تیرے قربان۔ حل وہاں بولا جاتا ہے جہاں بولنے والے کو یہ یقین ہو کہ سننے والے کو پتہ نہیں۔ میں کہوں بھائی نہیں بٹ صاحب آپ کو پتہ چلا، یہ آپ کو پتہ چلا میں کہاں بولتا ہوں جہاں مجھے یہ یقین ہوتا ہے کہ رانجھا صاحب کو پتہ نہیں میں کیا کہنے لگا ہوں۔ آپ کو پتہ چلا حضرت جی، مولانا صاحب آپ کو پتہ چلا، یہ ہمارا اردو محاورہ ہے، عربی میں حل ہے، حل حل۔ سبحان یہاں حل نہیں آنا چاہیے، قد آنا چاہیے تھا۔ کہنے لگے حل علمتم، تو آپ کو پتہ چلا، آپ کو پتہ چلا، کن کو کہہ رہے ہیں؟ جنہیں تلوار کے قبضے انگلیوں پر مارے تھے، آپ کو پتہ چلا۔ لیکن آپ کو تو غالباً یاد نہیں ہوگا، اس لیے کہ معاملہ ہی بڑا چھوٹا سا تھا، ایویں معمولی سا واقعہ تھا۔ ما فعلتم، فعل عربی زبان کا کمزور ترین لفظ ہے، اگر اس سے کوئی کمزور لفظ ہوتا تو یوسف وہ استعمال کرتے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ الفاظ کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، جو صورتحال ہے اور جو یہ پورا جملہ ایک تصویر پیش کر رہا ہے میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ میرے بھائیو آپ کو تو یاد نہیں ہوگا، اس لیے کہ بات ہی بڑی چھوٹی سی تھی، فعلتم۔ وہ جو تھوڑا بہت یوسف اور اس کے بھائی سے نادانی میں اذن تم جاہلون، جان بوجھ کے نہیں کیا تھا آپ نے، اور ایویں ہی ہو گیا تھا، اور یہ ایویں ٹکر لگ گئی، میرا بریک تو بڑی ماری پر ٹکر لگ گئی، کہا وہ تمہارا ارادہ نہیں تھا، وہ ایویں ہی تم سے ہو گیا۔ تو کچھ یاد ہے؟ میرے خیال میں آپ کو تو یاد نہیں ہوگا، کوئی یاد ہے؟ کوئی پتہ ہے؟ ہائے 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 ہائے، ابھی میں اس آیت کا حق ادا نہیں کر سکا، جو نے اس معاملے کو ہلکا کیا ہے نا، سبحان اللہ۔ 1 تولہ دودھ میں 1 من پانی ڈال دیا، 1 تولے دودھ میں، کچیلے سے بناتے ہیں نا، 1 تولہ دودھ میں 1 من پانی ڈال دیا ہے۔ پھر بھی میں کہتا ہوں میں اس آیت کا پورا مفہوم نہیں سنا سکا۔ میں قربان جاؤں اپنے اللہ کی تعبیر پر، یوسف کے کردار پر، اس کی حسن کلام پر۔ کوئی ایسے کہتا ہے کسی کو خالی یوں دیکھ لو تو موت تک نہیں، تو میں نے اینج ویکھے آئی، وہ مرتے دم تک نہیں بھلاتا۔ یہاں سرے بازار بک رہے، کنویں میں گر رہے، زنا کی تہمتیں لگ رہی، جیل کی بھٹی میں سلگ رہے، اور کہتے ہیں
هل علمتم، آپ کو تو شاید پتہ نہیں ہوگا، وہ کچھ تھوڑا بہت ایویں ہی غلطی سے ہو گیا تھا. آگے جو اللہ نے یوسف کے بھائیوں کا سنایا ہے نا وہ کمال کر دیا. اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُف اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُف، یہ تھوڑے کا اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُف. پہلے تو بے دھیانی میں کھڑے، جب یہ جملہ آیا نا سر پر تو ایک دم خواب یاد آیا کہ یوسف نے خواب دیکھا تھا. تو ان کی ایسے آنکھیں پہلے یوں کھڑے، پھر یوں دیکھا، پھر اس کے بعد خوف، گھبراہٹ، حیرت، پریشانی، سزا کا ڈر، معافی کی امید، اپنے اوپر پشیمانی، یوسف کی عزت کا احساس. یہ کتنے مختلف جذبات ہیں. امید بھی ہے، خوف بھی ہے، ڈر بھی ہے، اور درگزر بھی ہے، اور حیرت بھی ہے، پشیمانی بھی ہے، گھبراہٹ بھی ہے، اور اطمینان بھی ہے. یہ سارے مختلف جذبے جو میرے رب نے کہا اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُف. اب انہوں نے پتہ نہیں کیسے کہا ہوگا، لیکن میں لفظ سے مطلب نکال رہا ہوں. مجھے لگ رہا ہے یوسف کے بھائی میرے سامنے کہہ رہے ہیں. قرآن اللہ کی قسم جب کوئی واقعہ لاتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہو، جیسے ٹی وی والے سکرین پہ دکھا دیتے ہیں، لگتا ہے ہمارے سامنے ہو رہا ہے. ایسے قرآن یوں دماغ کی سکرین پر لے آتا ہے کہ وہ ہاں میں دیکھ رہا ہوں یوسف کے بھائی کیا کر رہے ہیں. تو اب دور والوں کو تو پتہ نہیں نظر آیا نا، تم قریب والے دیکھو نا کہ یوسف کے بھائیوں نے کیا کیا. آنکھیں پھٹی، منہ کھلا. اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُف اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُف. پھر بھی میں نہیں ادا کر سکتا. تو آپ وہ آپ ہاں یوسف ہیں، ہاں ہمیں پتہ چلے آپ یوسف ہیں. ہاں انا یوسف وہذا اخی. میرے بھائیو میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے. قد من اللہ علینا انہ من یتق ویصبر. یہ جملہ میں نے سنانے کے لیے سارا آپ کو یہ بیان سنایا ہے کہ میرے بھائیو جو صبر اور تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اسے کبھی ضائع نہیں کرتا. تو وہ بول اٹھے تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین. اللہ کی قسم یوسف، اللہ نے تمہیں بڑا بنا دیا، عزت دے دی، ہم قصوروار ہیں. اگلا جملہ اس سے بھی عجیب، لفظ عجیب بھی چھوٹا ہے. کہتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم. تثریب کسے کہتے ہیں؟ میرے اوپر دعویٰ ہو گیا، اب پیر صاحب کی پنچایت میں فیصلے کے لیے پہنچ گئے، مدعی میرے خلاف دعویٰ ثابت نہ کر سکے تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ پر کوئی الزام نہیں، آپ باعزت سرخرو ہیں، آپ پر کوئی الزام ثابت نہیں ہو سکا. لا تثریب. میرے بھائیو تم کیوں کہہ رہے ہو ہم قصوروار ہیں؟ تم پر تو کوئی دعوی ثابت کوئی نہیں ہے، تم پر تو وہ دعوی ثابت کوئی نہیں، تو تم کیوں کہہ رہے ہو ہم قصوروار ہیں؟ تمہارے تو ذمہ ہی کچھ نہیں. اس لیے کہا یغفر اللہ لنا، اللہ مجھے معاف کرے. اپنے آپ کو پہلے کہا وَلَكُمْ، ان کو بعد میں کہا یغفر اللہ لنا وَلَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. بہت بڑا پیغام دیا ہے اپنوں کے غیروں کے منفی رویوں پہ صبر کر جاؤ. بھائی کے بیوی کے، بیوی خاوند کے، خاوند بیوی کے، ماں باپ اولاد کے، اولاد ماں باپ کے، بھائی بھائی کے، پارٹنر کے، پڑوسی کے رویے برداشت کرو، صبر کرو، معاف کرو. تب جا کے امت بنیں گے، تب جا کے اللہ کی رحمت کے در کھلیں گے، اور تب اللہ یوسف علیہ السلام کی طرح عزت کی چوٹیوں پر پہنچائے گا. بدلہ لینے والا اخلاق چھوڑ دو،
برائی کا جواب برائی سے دینے والے اخلاق مٹا دو، نفرتوں کی آگ کو بجھا دو، اور سب سے زیادہ نفرت کو بھڑکانے والی چیز یہ زبان ہے، یہ زبان ہے، یہ زبان ہے، اور سب سے زیادہ محبتوں کو پروان چڑھانے والی چیز یہ زبان ہے، یہ زبان ہے، یہ زبان